اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی اور عافیت عطا فرمائے، اور جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے آپ چلتے پھرتے قرآن بن جاؤ، اور آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات سب کی سب ویسی ہو جائیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ چلیں جی، ماشاءاللہ آپ کا چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک آیت کر کے شروع کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے ہم کو ایسی جس میں توفیق دے ہم کو قرآن پڑھنے کی، اور ہم پورا قرآن فنش کریں۔ آمین۔ چلیں جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے ہر اس کام کی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہوں۔ آمین۔ اچھا جی، ہمارا سبق شروع ہوتا ہے آیا نمبر 92 سورہ آل عمران سے۔ ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن، ہرگز نہیں۔ اب یہ جو لا اور لیسا اور لن، یہ جو ورڈز ہیں نا عربی میں، یہ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں جو شدت ہوتی ہے نا فرق ہو جاتی ہے۔ اب جو لا ہے اس میں وہ شدت نہیں ہے جو لن میں ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے ہرگز ہرگز نہیں۔ تنالو، تنالو کا روٹ لیٹر نون واو لام ہے۔ نول کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، پانا۔ وہ جو نائلہ نام بھی رکھتے ہیں نا لوگ، وہ اسی سے رکھتے ہیں۔ نائلہ کا مطلب ہے پانے والی، ٹھیک ہے؟ تو لن تنالو، ہرگز ہرگز نہیں تم سب کے سب پہنچ سکتے، پا سکتے، کس چیز کو؟ البرہ، نیکی کو۔ البرہ کا روٹ ہے بارارا، اور بر جو ہے نا جنگل کو بھی کہتے ہیں، وسیع جگہ کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوا جنگل کے اندر اگر آپ انٹر ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت موٹے درخت بھی ہوتے ہیں، لمبے بھی ہوتے ہیں، بڑے پتے، چھوٹے پتے، بوٹیاں، بیلیں، زمین کے ساتھ چپکے ہوئے پودے، یعنی ایک وسیع جگہ ہوتی ہے، اور اس میں ہر طرح کے پتا، پھول، پھل، سب چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اسی سے پھر بر آتا ہے، بر یہ زیر کے ساتھ، اور بر کہتے ہیں نیکی کو، مگر وسیع نیکی، کثرت جس میں ہو، بہت ہو، بھلائی، نیکی، سچائی، اطاعت، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی خیر کو بر کہتے ہیں۔ تو تم اتنی بڑی خیر کو، اتنے بڑے انعام کو، جو جنت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور یہی ہوگا، تو کسی انعام کو نہیں پہنچ سکتے، کسی اطاعت کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی بڑی نیکی نہیں کر سکتے، کوئی وسیع بھلائیاں نہیں کر سکتے جب تک کیا نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، نون فا قوف سے ہے، تم خرچ کرو۔ نفقہ کہتے ہیں ٹنل کو، یعنی ایک سرنگ جس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں، کہ اللہ دیتا ہے اور آگے سے خرچ کر دیتے ہیں، خرچ کرنے کو نفقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور منافق کا روٹ بھی نون فا قوف ہی ہے، وہ بھی ٹنل کی طرح ہوتا ہے، ایک طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ادھر سے بند ہوتا ہے تو دوسری جگہ سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ تم خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ مما، یہ دو حرف ہیں، من اور ما اکٹھے ہوئے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما اس میں سے، یعنی اس میں سے جو
تحبون تم محبت کرتے ہو، ہا بابا اس کا روٹ لیٹر ہے. حب جو ہے نا وہ دانے کو بھی کہتے ہیں، بیج کو. تو حب جو ہوتا ہے نا وہ جس طرح دانہ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے نا تو پھر اس سے کتنے پھل نکلتے ہیں، کیسا خوبصورت پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے، اس پر پھل آتا ہے، چھاؤں ہوتی ہے اس کی. بالکل اسی طرح حب بھی ہوتا ہے، وہ دل کے اندر چھپا ہوتا ہے لیکن اس کی بہت زیادہ خیر ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے ڈفرینٹ شکلوں میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے حب اور حب کا ایک ہی روٹ لیٹر ہے. تو مما اس میں سے جو تحبون تم محبت کرتے ہو، ماں اور جو کچھ بھی تنفقو تم خرچ کرو گے، نون فا قاف اس کا روٹ لیٹر ہے، من شیئن کسی چیز میں سے، کسی چیز میں سے بھی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک. اب آپ کو میں نے بتایا تھا نا انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے، یعنی وہ جو تم نے خرچ کیا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. علیم جو ہے نا وہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور اس وزن کے اوپر، وزن کا مطلب ہوتا ہے مولڈ. ٹھیک ہے، مولڈ یعنی جیسے آپ چابی کا مولڈ ہوتا ہے نا، اس میں اگر آپ پگھلا ہوا میٹل ڈالتے ہیں تو وہ چابی بالکل اسی مولڈ پہ بن کر آتی، جتنے اس کے دانت ہوتے ہیں اتنے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح عربی میں کچھ ورڈز کے مولڈز ہوتے ہیں. آپ روٹ لیٹر لیتے ہیں اور اس میں جیسے عین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، اب میں اس مولڈ میں ڈالوں گی نا، فعیل کے مولڈ پہ ڈالوں گی تو وہ علیم بن جائے گا. فعیل دیکھیں ایک جیسی آواز ہے نا. اور روٹ لیٹر کا میں آپ کو لکھ کے کسی دفعہ میں ڈالوں گی، اور اگر ویڈیوز کی آپ دیکھ سکیں تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب جاننے والا ہے، جاننے والا تھا، ہے، رہے گا، اور یہ چیز چلتی جائے گی. اچھا جی، یہ آیت جو ہے نا وہ ہمیں خرچ کرنے پر ابھارتی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ان چیزوں میں سے نکالیں جو ہمیں بہت زیادہ محبوب ہیں. اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کو ہم اس طریقے پر نہیں پہنچ سکتے جس سے آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو اور آپ کو مزہ آ جائے. ایک ہوتا ہے نا کبھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو مزہ آ جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خوشی آ جاتی ہے دل کے اندر. وہ والی جو کیفیت ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ کیا نہ کرو، تم اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جس سے تم بہت محبت رکھتے ہو. اچھا، ہم نے اب یہ سوچنا ہے کہ ہم کن کن چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ تو فٹافٹ جیسے ہی آیت آتی تھی نا تو اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاتے تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت آئی نہیں کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا، بیروہ کا باغ، انہوں نے وہ جو ہے وہ صدقہ کر دیا اور کہا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا، کس کو دو؟ اپنے رشتہ داروں کو، اور وہ بھی کون سے؟ چچا کے بیٹوں کو. اب آپ سوچیں کہ اللہ اللہ، چچا کے بیٹوں کے ساتھ بڑی ٹسل ہوتی ہے، ماموں کے بچوں کے ساتھ ایسی ٹسل نہیں ہوتی، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹسل چچا کے بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ کہیں وہ ہمارے جتنے نہ ہو جائیں اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے دین جو ہے وہ محبتیں ڈالنے کے لیے آیا ہے، محبتیں ڈالنے کے لیے. جب انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو وہ باغ دیا ہوگا، بانٹا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ کتنی پیار اور کتنا محبت پیدا ہو گیا ہوگا. اور انہوں نے اپنے دل کی محبت نکال کے نا وہ دے دی تھی. وہ میٹھے پانی والا باغ تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وضو بھی کیا کرتے تھے، پانی پیتے تھے، اور وہ باغ ان کو بہت پیارا تھا، لیکن انہوں نے یہ آیت سن کے اس کو نکال دیا. حضرت زید نے اپنا گھوڑا جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جو انہی کے بیٹے تھے، اور اس پہ بٹھا دیا کہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے دیا تو صحیح نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی دے سکتے تھے ان کے بیٹے کے علاوہ، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ ان کی سواری ہے اور ان کے گھر کے اندر ہی رہے، اور اس کو قبول بھی کیا کہ تمہارا صدقہ قبول ہوا. اور اسی طرح بہت ساری اور صحابہ نے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی خیبر کی زمین کا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اصل کو روک کر رکھو اور جو پھل ہے وہ اس کو وقف کر دو. تو یعنی ان لوگوں کی یہ ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ہم اس طرح تیزی نہیں کرتے
آیات پر عمل کرنے کی جس طرح کہ وہ کرتے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ سے اور اپنے آپ سے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے میں محبت رکھتی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہی دینے لگ جائیں لوگوں کو۔ جس سے آپ کو محبت ہے نا، آپ چاہتی ہیں اپنے لیے وہ لوگوں کو دینے لگ جائیں، چاہے وہ عزت ہے، چاہے کبھی کبھی عورتوں کو کپڑوں سے بہت پیار ہوتا ہے، وہ کپڑے نہیں اپنی نکالتی، اتنی موٹی ہو جاتی ہیں اور وہ جوانی کے پتلے پتلے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں کہ کبھی تو میں پتلی ہوں گی، میں یہ پہنوں گی اور میں اسی طرح خوبصورت لگوں گی۔ نہ جوانی ویسی رہتی ہے، نہ حیت ویسی رہتی ہے، لیکن کپڑے ویسے کے ویسے لٹکے رہتے ہیں الماریوں میں، اور ان سے محبت جو ہوتا ہے وہ نہیں جاتی۔ تو وہ نکالیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ دیں گی تو آپ پھر پتلی ہو جائیں سبحان اللہ۔ تو جن چیزوں سے محبت ہے، جیولری سے محبت ہے تو اس میں سے کچھ نکالیں، کپڑوں سے محبت ہے تو ان کپڑوں میں سے کچھ نکالیں، پیسے سے محبت ہے تو اس پیسے میں سے کچھ نکالیں۔ بس یہ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز سے محبت ہے، جب وہ آپ اللہ کے راستے میں نکالیں گی نا تو پھر آپ کو صحیح مزہ آئے گا، ایمان کی مٹھاس آپ چکھیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز جب آپ دے رہے ہو نا تو وہ اللہ کے لیے دیا کریں۔ سبحان اللہ کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب دیتے ہیں تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ ہم کو واپس کیا دیتے ہیں۔ یقین مانیں، یہ تو پاکستان میں پنجاب میں کیا رواج ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ کسی نے کیا دیا تھا شادی کے اوپر، اور پھر اس کو پلٹا کر ویسا ہی دیتے ہیں۔ اگر اس نے جوڑا دیا تو یہ جوڑا ہی دیں گے، اگر اس نے جو پیسے دیے تھے وہ پیسے ہی دیں گے۔ سبحان اللہ، واٹ، وائی، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنی خوشی اور اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ دینے کے قابل ہوں، آپ اتنا ہی کیوں دے رہے ہیں جتنا کسی غریب رشتہ دار نے آپ کو دیا؟ آپ اس کو وہی کیوں واپس کریں گے؟ آپ اس سے بڑھ کر کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ کو تو محسنین بہت زیادہ پیارے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، حق سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو طریقے نا ہمارے کہ کسی نے ہم کو دعوت پر بلایا تو ہم بھی اس کو بلائیں گے، اور کس نے اگر ہم کو دیا تو ہم بھی اس کو دیں گے، اور اگر نہ دیا تو پھر دیکھے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ والے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ محبت اور احسان کے معاملے کو پسند کرتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب ذرا دیکھیں ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہماری تعریف کریں، ہم ادھر سے گزریں تو ہمارے کھانے کی تعریف کریں، ہم ادھر سے گزریں تو ہماری چہرے مہرے کی تعریف کریں، ہم ادھر سے گزریں تو ہمارے معاملات کی جو ہے نا تعریف کریں، اور ہم پلٹ کے ان کو کچھ بھی نہ دیں۔ وہ اچھے کپڑے پہنے تو ہم اگنور کریں کہ ہائے اگر تعریف کر دی تو سر پہ چڑھ جائیں گے، اگر ان کے معاملات کی تعریف کر دی تو کہیں اس میں نہ پڑ جائیں کہ اب ہر وقت ایکسپیکٹ کرنے لگ جائیں۔ یعنی ہم اپنے لیے اسٹینڈرڈ فرق رکھتے ہیں، دوسرے کے لیے اسٹینڈرڈ فرق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے ہم وہ دینے لگ جائیں۔ دینے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خود دینا اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا بڑا اجر اور ثواب دیتا ہے، اور اس دنیا میں بھی خیر کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے۔ آپ ذرا سا خرچ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کے پاس واپس آتا ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کبھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہو، اس کے لیے نہ دیا ہو کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ کیا مجھے ملتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے لیے دے کے چھوڑ دیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غیرت آتی ہے، وہ آپ کو اس سے بڑھ کر دیتے ہیں جو آپ نے دیا تھا۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ، اور اگر آپ کی نیت خالص ہوئی تو قیامت کے دن آپ دیکھ کے اپنا اجر خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم دینے والے بنیں، کیونکہ ہمارے دین دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کتنی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں دینے کا رواج ہو نا وہاں پر محبتیں بڑھتی ہیں، اور جہاں پر بخیلی ہو اور تنگ دلی ہو اور خود غرضی ہو وہاں پر نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ یہ بات بالکل سچی بات ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ پہ پیار بڑھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو طریقے سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم بڑی خیر پا سکتے ہو، بڑا انعام پا سکتے ہو، بڑی محبتیں پا سکتے ہو۔ کس طرح؟ جب تم ان چیزوں میں سے، اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارا پتہ ہے کہ ہم ساری کی ساری چیزیں نہیں اٹھا کے دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔
اور جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو پتہ ہے. اب یہ ہمارا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ سارے محلے کو پتہ چل جائے, سارے خاندان کو پتہ چل جائے, اور جب تک سب کو پتہ نہیں چلتا تو ہمارا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا نا. یہ بڑا پرابلم ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے, بلکہ مائنس میں چلی جاتی ہے, زیرو بھی نہیں ہوتی, مائنس میں چلی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہم نے کرنا کہ ہم اپنی اتنی مشکل سے نکالیں, اتنا دل کا بڑا کر کے نکالیں, اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس نیکی کو برباد کر دیں. ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا ایسا کہ ہم خود خرچ کر کے اور پھر اسی کو برباد کر دیں. تو جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں نا, ریاکاری یعنی ہم میں سے جو بھی کوئی دکھاوا کرے گا, کوئی نیکی کا کام کرے گا اور پھر اس کو دکھاوے کے طور پر ہر ایک کو بتائے گا یا چاہے گا کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے, تو پھر وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور بڑی مصیبت میں انسان پڑ جاتا ہے. اللہ کے بجائے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے نا. تو ایک میں بات سب سے کہتی ہوں, آپ بھی اپنے اس کو پلو سے باندھ لیں. دیکھیں, جب بھی آپ کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے سودا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بزنس ہے. اب یا تو آپ بزنس کریں فقیروں کے ساتھ, اور یا بزنس کریں ملک الملیک کے ساتھ, بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ. ان دو چوائسز میں سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سی چوائس کو لینا ہے, ٹھیک ہے. فقیروں کو دینے کا مطلب ہے کہ آپ فقیر کو اپنا کوئی بہت ہی بڑا ہیرا دے رہے ہیں, تو وہ واپس میں آپ کو اس کی کیا قیمت دے گا؟ میری پیاری بہنوں ذرا سوچیں. فقیر کہے گا میرے پاس کچھ ہے نہیں, یہ آدھی روٹی ٹوٹی ہوئی ہے, یہ پیاز کا ٹکڑا ہے, یہ لے لو. اور آپ کہیں گے واٹ؟ اور کتنی بے وقوفی اور ناسمجھی ہوگی کہ بندہ کہے لاؤ دے دو اور یہ تم میرا اتنا قیمتی پتھر لے لو. لیکن اگر آپ بادشاہوں کے بادشاہ کو دیتے ہیں تو وہ اس ہیرے کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ قیمت ادا کرے گا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایسی بات ہے نا دنیا کے معاملے میں. بالکل نیکیوں کو بھی ایسے ہی سمجھا کریں کہ میں سودا کر رہی ہوں, یہ میں بزنس کر رہی ہوں, اور میرے سامنے یہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں نا, یہ میرے آس پاس جو ہیں, یہ فقیر ہیں. کیا میں اپنی نیکی ان کو بیچوں گی؟ تو ان کے پاس کیا ہے؟ آدھی ٹوٹی پھوٹی روٹی جو یہ مجھے دیں گے. یہ کہیں گے ہاں جی آپ بہت اچھی ہو, آپ نے بہت بڑا صدقہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے ٹوٹی پھوٹی کوئی چیز لے لی ان سے اور بس ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اگر آپ ملک الملیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سودا کریں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. اس کے ہاتھ میں سب خیر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, ساری طرح کی بادشاہت, ساری طرح کی خیر اللہ کے ہاتھ میں. وہ جو آپ کو دے گا وہ تو انمول ہوگا. تو اپنی نیکیوں کو فقیروں کے ہاتھوں میں نہیں دینا, اپنی اتنی قیمتی چیزوں کو فقیروں کے ہاتھ نہیں بیچنا, اس کے ہاتھ بیچیں جو آپ کو اس کا بہترین بدل دے, جو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے, آپ کی توقع سے بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں, یہ ایک دعا ہے نا بہت پیاری, یہ مانگنا شروع کر دیں. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. یہ اچھے اخلاق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے, اور مجھے ریاکاری سے پاک کر دے, اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریا, میرے عمل کو ریاکاری سے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے, اور میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے کہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے نا. تو یہ دعا ضرور پڑھیں, انشاءاللہ باذن اللہ بہت فائدہ دے گی اچھے اخلاق کے لیے. چلے میری پیاری بہنوں, اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.